بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ یہ پھنس گئی اپوزیشن بہت بری طرح، اور ایک ایسی چیز میں پھنس گئے کہ اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے، اور جب کچھ کہتے ہیں تو وہ ان کے گلے پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ احسن اقبال صاحب نے کیا کہا، ذرا یہ سنیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ، اور یہ کیا کرا ہے عمران خان صاحب کا۔ یہ سنیں۔ جو لندن میں رہ رہا ہے اس کو نارووال کے حلقے کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ اس کو لالا موسیٰ کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ اس کو جیکب آباد کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ اس کو کلات کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ اسے سوابی کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ یا کالام کے مسائل کا کیا پتا ہے؟ اس سے تو آپ پوچھیں کہ لندن کی آب و ہوا کیسی ہے، نیو یارک کے اندر کرائم کی سچویشن کیسی ہے۔ تو ایک شخص جو بیرون ملک بیٹھا ہے وہ ہمارے ملک کے حالات سے باخبر نہیں، وہ ہمارے حلقوں میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور اس ویڈیو کے نیچے جو احسن اقبال صاحب کا پیغام ہے اس کے نیچے جو مناظر چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی لندن کی سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو لندن میں رہ رہا ہے، اس کی اولاد لندن میں رہ رہی ہے، اور وہ پاکستان کی سیاست کو چلا رہا ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹی کے فیصلے کرتا ہے، اور وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا پاکستان میں۔ میاں نواز شریف صاحب کے بچے پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے پاکستان میں۔ یعنی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ احسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے اور کیا کچھ کہا، ذرا یہ آپ سنیں۔ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے حالات کا علم نہیں ہے، لہذا وہ پاکستان میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، اور اپوزیشن اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کی مخالفت نہیں کر رہی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص پیرس میں رہتا ہے، جو سان فرانسسکو میں رہتا ہے، جو لندن میں رہتا ہے، اس کا نارووال، جیکب آباد، لالا موسیٰ وغیرہ کا نہیں پتا، نہ وہاں کے مسائل کا پتا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کو تو آپ وہاں کے مسائل کا پوچھیں جہاں وہ رہتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ ہمارے حلقوں میں ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ احسن اقبال صاحب، پاکستان سے لوگوں کا اتنا پاکستان کے بارے میں فیڈ بیک نہیں آتا جتنا اوورسیز پاکستانیوں سے آتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے صرف آپ کو پیسے ہی چاہیے، بس آپ کو صرف یہ چاہیے کہ وہ پیسہ بھیجتے رہیں اور آپ پاکستان کے اندر اس پیسے سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ بس آپ کو صرف یہ چاہیے کہ جب آپ پاکستان سے باہر جائیں تو اوورسیز پاکستانی آپ کو پروٹوکول دیں، آپ کو دعوتیں دیں، آپ کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں، بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک اوورسیز پاکستانی پاکستان کے مسائل کے ساتھ زیادہ جڑا ہوا ہے۔ وہ پاکستان سے زیادہ محبت اس لیے بھی کرتا ہے کہ دیار غیر میں دور رہتا ہے، لیکن دل اس کا پاکستان میں رہتا ہے۔ کیا اوورسیز پاکستانی صرف اس لیے ہے کہ وہ یہاں سے جائیں اور جا کر پیسہ کمائیں اور پاکستان میں ایک ووٹ ڈالنے کا بنیادی حق ان کو نہ ملے؟ بس صرف یہ ہے کہ باہر سے پیسہ کماؤ اور بھیجتے جاؤ، اور جب کبھی کام کرتے کرتے حرکت بند ہو جائے دل کی تو لا کر پاکستان میں دفنا دو۔ بس اس لیے اوورسیز پاکستانی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کہ آپ کا اپنا لیڈر اس وقت اوورسیز ہے، آپ کے لیڈر کے بچے اس وقت اوورسیز ہیں، آپ کے بچے تعلیم حاصل کریں تو بیرون ملک جائیں، آپ کے بچے کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں بیرون ملک جائیں، چھٹیاں گزارنا چاہیں بیرون ملک جائیں۔ لیکن جو لوگ مجبوراً کام کرنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے باہر رہتے ہوئے یہاں پہ منتخب ہو جاتے ہیں سینیٹر، ان کو حق ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی اہلیہ وہ بیمار ہیں، ان کا لندن میں علاج چل رہا ہے، وہ لاہور میں ایم این اے منتخب ہو گئیں، ان کا حق ہے۔ لیکن جو بیچارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر کے دن رات وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں، حق حلال کی کمائی پاکستان میں بھیج رہے ہیں، اور ریکارڈ کمائی اب تو بھیج رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، ان کو ووٹ ڈالنے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ بڑی سخت زیادتی ہے، اور یہ ان کی توہین ہے جو احسن اقبال صاحب نے کی، اور یہ لوگ یاد رکھیں۔ اوورسیز میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ یاد رکھیے گا کہ کون آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق دے رہا ہے اور کون آپ سے آپ کا یہ حق چھیننا چاہتا ہے۔ کون یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ پاکستان میں ووٹ ڈالیں؟
कौन ये समझता है कि आप पाकिस्तान को समझते नहीं हैं? कौन ये समझता है कि आप पाकिस्तान के ऊपर वो हक नहीं रखते जो यहां पे रहने वाले लोग रखते हैं? तो ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ज्यादा पाकिस्तान के बारे में फिक्रमंद भी रहते हैं, ज्यादा बेहतर सोचते भी हैं, ज्यादा बेहतर फैसला भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर लोकल बदमाशों का दबाव नहीं होता। जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उसको आप पुलिस से नहीं डरा सकते, उसको आप बंदूक से नहीं डरा सकते, उसको आप ताकत से नहीं डरा सकते, उसके ऊपर आप कोई पटवार खाने का दबाव नहीं डाल सकते, उसके ऊपर आप कोई और कचहरी का दबाव नहीं डाल सकते, उसके ऊपर जो माशरती दबाव आप एक क्रिएट कर देते हैं बदमाशी के साथ, वो आप उसके ऊपर नहीं डाल सकते। जब आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते तो वो ज्यादा बेहतर फैसला करेगा आपके दबाव में आए बगैर। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी को तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी नहीं दबा सकता कि यार वोट इधर डालो या इधर डालो। उसकी मर्जी, जहां मर्जी डाले वो, जैसे मर्जी वोट करे वो। तो यहां पे रहने वाला वोटर अभी तक दबा हुआ है। पाकिस्तान से बाहर बैठ के सहाफी लिखते हैं पाकिस्तान के बारे में और आप उनको ट्वीट करते हैं। कितने सहाफी हैं बैरून मुल्क में जो लिखते हैं पाकिस्तान के बारे में और आप उनको ट्वीट भी करते हैं और रीट्वीट भी करते हैं? वो बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, आप कहते हैं बड़ा मुस्तनद सहाफी है, बहुत अच्छा है, शानदार काम कर रहा है, जुड़ो इसके साथ। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां रहता है उसको नहीं पता पाकिस्तान के बारे में कुछ, लेकिन जो ओवरसीज सहाफी बैठा हुआ है उसको सब पता है पाकिस्तान के बारे में। ये मंजन किसी और जगह भेज दें, वरना 100 मिसालें मैं और निकालूंगा और 100 मिसालें और यहां पे रख दूंगा। एक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका तो बड़ा सीरियस मसला है। सीरियस कैसे, मैं आपको बताता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ज्यादा सीरियस मसला इसलिए कि 20 से 25 हजार वोट पूरी दुनिया से नहीं मिलना है इनको। ये 90 लाख से ज्यादा वोटर है ओवरसीज पाकिस्तानी, 90 लाख से ज्यादा है। ये टका के इनका वोट है बहुत बड़ी तादाद में। पीपल्स पार्टी को 50,000 वोट नहीं पड़ सकता, मैं कहता हूं 20,000 नहीं पड़ सकता बैरून मुल्क से, जो इनकी हालत है। इनके लोग वहां सड़कों पे खुले फिर नहीं सकते, वहां ओवरसीज पाकिस्तानियां गालियां देते हैं, इनके पीछे भागते हैं, इनके खिलाफ नारे लगाते हैं। ये बंद गाड़ियां काले शीशों के अंदर तो वहां घूमते हैं, अपने आप को छुपा छुपा कर रहते हैं, खुलकर वहां एंजॉय भी नहीं कर सकते उन मुल्कों के अंदर, इसलिए कि लोग इनके ऊपर तोहमतें लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, इनके ऊपर नारे कसते हैं, इनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो पीपल्स पार्टी को तो पता है कि उनको वोट पड़ना ही नहीं है। तो बिलावल क्या कह रहे हैं, ये वजीर जो ये बिल पास करवाना चाहते हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि इनके हल्के में फ्रांस और लास वेगास में रहने वाले लोगों के वोट पड़े? क्यों, वो पाकिस्तानी नहीं है? उनके पैसे आपको अच्छे लगते हैं, वो लोग आपको अच्छे नहीं लगते, वो वहां मजबूरन रहते हैं। आप लोगों ने जो घर वहां पे बनाए हो वो तो खुशी खुशी बनाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो सरे महल है आप लोगों का, वो तो आपने खुशी से बनाया है, लेकिन वहीं करीब एक फैक्ट्री में काम करने वाला पाकिस्तानी मजदूर तो मजबूरी से गया है, वो कोई शौक से तो वहां नहीं गया। और बिलावल साहब, आपकी वालदा ने वहां पे इलेक्शन लड़ा था। आपकी वालदा ने अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी तालीमी सेशन के दौरान वो वहां पे इलेक्शन लड़ती रही है यूरोप के अंदर। क्यों? वहां पे जाके वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकती हैं और बाहर से बैठ के पॉलिटिक्स कर सकती हैं। जब ज़ियाउल हक के बाद वो वापस आई, उनका इस्तकबाल हुआ, सारी पॉलिटिक्स उन्होंने बाहर में की। कितना अरसा वो पाकिस्तान से बाहर रहकर सियासत करती रही पाकिस्तान के अंदर। तो आप लोग बाहर जाएं तो सियासत भी करें, आप लोग बाहर जाएं तो इलेक्शन भी लड़ें, आप लोग बाहर जाएं तो वहां रहें और जायदादें भी बनाएं। लेकिन एक बंदा पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाए तो वोट नहीं डाल सकता, उससे वोट डालने का भी हक नहीं है, क्योंकि उसको पाकिस्तान के बारे में पता ही कुछ नहीं है। ये ग्लोबल विलेज है, लोग इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। आज जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, शायद लोकल उतने बाखबर नहीं होते, वो ज्यादा खबर रखते हैं। और आज एहसन इकबाल साहब की एक तजवीज है, बड़ी अच्छी मुझे लगी। उन्होंने तजवीज दी कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, तो इनके लिए नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। अब इसके बजाय कि इनके लिए ऑनलाइन वोटिंग के जरिए इन वोटों को हैक करने का दरवाजा खोला जाए, किया यह जाए कि उनके लिए सीटें जो हैं वो मखसूस कर दी जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। यानी जान ही छुड़ा दी है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को 4-5 सीटें रख लें, जान छोड़े, ओवरसीज सीटें जनाब ये कोटे के अंदर आ गए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं एहसन इकबाल साहब। फिर आए ना, इंसाफ की तरफ आए। तो इंसाफ का रास्ता क्या कहता है? वो ये कहता है कि टोटल पाकिस्तान के अंदर वोटर हैं 100 मिलियन, 10 करोड़। उनमें से जो ओवरसीज वोटर हैं वो लगभग 90 लाख से ज्यादा हैं, यानी 9 से 10% के बीच में हैं। अगर पाकिस्तान के टोटल वोटर्स और ओवरसीज वोटर्स को इकट्ठा करें तो कुछ 11 करोड़ बनते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर से ओवरसीज को निकालें तो 10% बनता है।
پاکستان کی قومی اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں ہیں 272. تو ان کا یہ 9 یا 10% جب آپ دیں گے تو وہ 25 سے 26 سیٹیں بن جائیں گی قومی اسمبلی کی. آپ ان کو 25 یا 26 سیٹیں ان کے ووٹوں کے تناسب سے دے دیں تو ٹھیک ہے، کروا لیں، ایسے الیکشن کروا لیں، ان کو 26 سیٹیں دے دیں. اور اس کے علاوہ جب آپ ان کو مخصوص نشستیں دیں گے تو ہر 3 سیٹوں کے اوپر ایک خاتون کی سیٹ دیں گے، اقلیت کی سیٹ الگ دیں گے. باقی سیٹیں جب آپ دیں گے تو وہ ان کی بھی کچھ 36 کے قریب 35-36 سیٹیں اوورسیز پاکستانیوں کی بن جائیں گی. تو پھر ایسے ان کو دینا سیٹیں. اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اسی نمائندگی کے ساتھ دیں جتنے ووٹ ان کے پاس ہیں، تاکہ وہ اپنا حق پوری طرح سے انجوائے تو کریں اوورسیز پاکستانی، لیکن اس طرف آئیں گے نہیں. یہ اس چکر میں کوئی 4-5 سیٹوں کے اندر لپیٹ دیں اوورسیز پاکستانیوں کو. لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے اب اپنا حق لے کر رہیں. اب حکومت نے جو کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ ایک تو حکومت کا رد عمل بڑا سخت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ باہر سے یہ لوگ اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں اور یہ چوروں کا گروہ ہے نون لیگ کا، وہ پاکستان سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور پاکستانی وہاں سے پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہم باہر بیٹھے تو الیکشن بھی لڑیں، اور وہ جب یہاں پہ آئیں تو ان کو ووٹ بھی نہ ڈالنے دیا جائے، وہ پیسے صرف بھیجنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تو ووٹ کا حق نہ دینے کا بیان جو ہے وہ اس کی شدید مذمت کی ہے فواد چودھری صاحب نے بھی. اور انہوں نے کہا کہ احسن اقبال صاحب کچھ تو حیا کریں، اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ایسا نہ کریں. یہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق کسی کا باپ نہیں روک سکتا. ووٹ کا حق دلوانے کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے، اور ہونا بھی یہی چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کو بہت مبارک ہو، ان کو ووٹ کا حق مل رہا ہے. اب آ جائیں ایک اور ایشو کی طرف، وہ ہے ووٹنگ مشینز کا ایشو. ووٹنگ مشینز کا جو ایشو ہے اس میں اچھا میں یہ آپ کو ویسے بھی بتا دوں کہ وہ 30 سے 40 سیٹوں کا فرق پڑے گا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں سے. چاہے آپ ان کو مخصوص نشستیں دینی ہے تو پھر 30 سے 40 نشستیں ان کو دیں، آپ ان کی الگ کرنی ہے تو 30 سے 40 تو کریں جتنے ان کے ووٹ ہیں. اور اگر آپ نہیں کرتے تو وہ 30 سے 40 سیٹوں کے اوپر اپنا فرق ڈالیں گے اور وہاں پہ فیصلہ کن رول پلے کریں گے اوورسیز پاکستانی. ڈان اخبار میں 9 جون کو چھپنے والی خبر کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ 2017 کی درجنوں شقوں میں ترمیم کر دی ہے اور اس کے لیے بل کی منظوری دے دی ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ایک تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین آنے جا رہی ہے، یہ بہت اہم ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز EVMs وہ لی جائیں گی اور ان کے ذریعے سے کیا جائے گا اور ووٹ ڈالے جائیں گے. جہاں دھاندلی کی وہ گنجائش ختم ہو جائے گی، یا وہ جو جعلی ووٹ پڑے ہوئے ہیں ہر حلقے کے اندر 30-30 40-40 ہزار مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے گڑھ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ جعلی ووٹ ہیں. یعنی اچھرا بازار کے اوپر کوئی 30,000 ووٹ بلا وجہ بازار کے اندر ہی رجسٹر ہوگا. سینکڑوں ووٹ ایسے ہیں جن کا پتہ ہی کچھ نہیں بندہ کدھر ہے اور وہ کاسٹ ہو جاتے ہیں الیکشن میں. تو ان سے بچنے کے لیے اور اس 2 نمبری سے جان چھڑانے کے لیے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بہت ضروری ہے تاکہ ہر آدمی ایک ووٹ ڈال سکے اور دھاندلی اور 2 نمبری بند ہو. اب اس کے لیے بلایا گیا ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے لیے بھی بلایا گیا ہے نادرا کے اندر چیئرمین طارق ملک صاحب کو. اب یہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں. 2013 میں ان کو PMLN نے نکال دیا تھا. یہ پہلے بھی تھے اور بڑے قابل آدمی تھے. مسلم لیگ نون نے ان کو اس لیے نکالا کہ جب عدالت نے کہا کہ ووٹوں کو چیک کریں تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جناب یہ ووٹ نادرا کے اندر ویریفائیبل نہیں ہے. نون لیگ بہت بری طرح پھنس گئی تھی 2013 میں. تو اس وقت نون لیگ نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا کہ قابل آدمی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. لیکن بعد میں ان کے خلاف ایک کمپین چلائی گئی، یہ کہا گیا یہ پاکستان کا ڈیٹا باہر بیچ رہے ہیں، امریکنز کو دے رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. وہ تنگ آ کر انہوں نے جنوری 2014 میں، کیونکہ یہ اپرائٹ آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، وہ اپنی عزت بچائی اور وہ چھوڑ کر چلے گئے. اب انہوں نے شکریہ ادا کیا عمران خان صاحب کا اور ان کی منظوری کابینہ نے دے دی ہے اور وہ نادرا کے چیئرمین کا اب چارج سنبھالیں گے اور پھر وہ یہ 2 کام کریں گے. ایک، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، بہت آسان ہے. EVMs جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے ان کے ذریعے سے الیکشن کا انعقاد، اور نمبر 2 اوورسیز پاکستانیوں کو شفاف طریقے سے ووٹ ڈالنے کا حق دینا. اب اس وقت اپوزیشن کی پوری کوشش ہے کہ کچھ بھی کریں، کوئی مارا ماری کریں، کسی کو بھی منائیں، کوئی طریقہ کار کریں، یہ 2 چیزیں روکنی ہوں گی ہر حال میں اپوزیشن کو. نمبر 1 الیکٹرانک ووٹنگ مشین. پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ اس کے حق میں آواز اٹھائیں. پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ اپنے شفاف انتخابات کے لیے جو دھاندلی کا رونا ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے، کیونکہ یہ مشینیں ہیک نہیں ہوتی، یہ کسی سسٹم کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، ان کے اندر کوئی ڈیوائس نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ ان میں نہیں چلتا، کوئی وائی فائی ان میں نہیں چلتا، کوئی بلوٹوتھ ان میں نہیں چلتا، کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے. یہ تو پرانے زمانے کا کیلکولیٹر ہے، جتنی دفعہ دباؤ گے اتنا ہی بتائے گا. تو یہ جو مشینیں ہیں ان کے حق کے اندر بات کریں سارے لوگ اور اپنا یہ حق لیں.
नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जरा नजर रखनी पड़ेगी, विजिलेंट रहना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को सिर्फ पैसा भेजने के लिए नहीं है, उनका हक है कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें और अपने पाकिस्तानियों के साथ शामिल हों। तो इन 2 चीजों को रोकने के लिए अपोजिशन एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि अगर वो ये नहीं कर पाए तो अगला इलेक्शन इमरान खान जीत जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।